کسی بادشاہ کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو طبیبوں نے کہا اگر کسی نوجوان لڑکے کو خرید کر بادشاہ کے نام پر قتل کر دیا جائے تو بادشاہ سلامت کی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکے کے والدین کو ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے والدین کو مال و دولت سے نواز کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے نوجوان لڑکے کی قربانی دیں گے۔ اب تو قاضیوں نے بھی فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ سلامت کی جان بچانے کے لیے رعایا میں سے اگر کسی ایک نوجوان کا خون بہا دیا جائے تو جائز ہے۔ اب اس نوجوان لڑکے کو پھٹے پر چڑھا دیا گیا۔ جلاد نے جب قتل کا ارادہ کیا تو اس نوجوان نے آسمان کی طرف منہ کیا اور مسکرانے لگ گیا۔ آسمان کی طرف منہ کرتے ہی مسکرانے لگ گیا۔ ہائے! بادشاہ نے جب اس نوجوان لڑکے کی مسکراہٹ دیکھی تو دریافت کیا کہ تم ایسے وقت میں کیوں مسکرا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا نوجوان لڑکے ایسے وقت میں تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ مسکرانے کی وجہ تو بتاؤ۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا بادشاہ اولاد کا مان اس کے والدین ہیں، اولاد کا سہارا اس کے والدین ہیں، اولاد کو تسلی دینے والے اس کے والدین ہیں، اور دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کر کے انصاف بادشاہ سے لیا جاتا ہے۔ ہے بادشاہ سلامت میں کیا کروں؟ ماں باپ نے دولت کی لالچ میں آ کر، ماں باپ نے دولت کی حرص میں آ کر مجھے بیچ دیا۔ قاضی شہر نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ بادشاہ ایک تو ہی تو میری سننے والا تھا، ایک تو ہی تو میری فریاد سننے والا تھا، میری جان بچانے والا تھا، تو اپنے نام پر مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ میرے لیے نہ میرے والدین رہے، نہ قاضی صاحب رہے، اور نہ ہی بادشاہ رہے۔ بادشاہ ایسے وقت میں اللہ کے سوا میرے پاس اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے سوا میری اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اس وقت میرے کریم رب کے سوا میری کوئی دھانے سننے والا نہیں، میرے کوئی دکھڑے سننے والا نہیں ہے، میرے کوئی درد سننے والا نہیں ہے۔ بادشاہ میں تو اب بس اللہ سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں۔ اے بادشاہ سلامت نے جب اس نوجوان لڑکے کی تڑپتی فریاد سنی تو بادشاہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ بادشاہ رو کر کہنے لگا بیٹے میں مروں یا زندہ رہوں، اے میرے نزدیک اس بے گناہ قتل سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، اس لڑکے کا سر چوما، اسے مال و دولت سے نوازا، اسے معاف کر دیا، اسے آزاد کر دیا۔ اب جوانو خدا کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ وہ بادشاہ ایک ہی ہفتے کے اندر تندرست ہو گیا۔ بیماریاں جاتی رہیں، دکھ جاتے رہے، تکلیفیں جاتی رہیں، ایک ہفتے کے اندر یہ بادشاہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس حکایت میں آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کو یاد کرے تو اللہ برے وقت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے لوگو تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور بے شک میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، بے شک میں ہی تمہارے دکھوں کو سننے والا ہوں، تمہاری فریادوں کو سننے والا ہوں۔ جوانو آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں سکون ہی سکون ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں آرام ہی آرام، جہاں چین ہی چین، جہاں مقام ہی مقام۔ عرش والا تو آوازیں دے رہا ہے، وہ میرے حبیب کے امتی ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر سجدے میں جھکا کر تو دیکھ، ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ۔ بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہ بخشش کی انتہا نہ کر دوں،
مجھے رب العالمین بھی نہ کہتا ہے۔ جوانوں سنو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، کریم رب کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اس کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ وہ ایک دکاندار تھا، اس کی دکان پر ایک ملازم تھا، نوجوان لڑکا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ ملازم تھا، مالک کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا، ملازمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک خاتون آئی شاپنگ کے لیے، کچھ مال خریدنے کے لیے اس دکان پر آئی۔ اس خاتون نے، اس عورت نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا، خوبصورت لڑکے کو دیکھا، تو اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا کچھ کا کچھ ہو جائے، دل میں اس نے تہیہ کیا کچھ کا کچھ ہو جائے، میں نے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرانی ہی کرانی۔ اب اس خاتون نے کیا کیا، کافی سارا سامان خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس ایک گٹھڑی بنا ڈالی۔ گٹھڑی بنانے کے بعد اس خاتون نے دکان کے مالک کو کہا، اگر آپ اپنے اس غلام کو میرے ساتھ بھیج دیں، اس نوکر کو، اس ملازم کو میرے ساتھ بھیج دیں، یہ سامان میرے گھر میں رکھوا کے۔ مالک کی دکان نے اپنے اس ملازم کو خاتون کے ساتھ بھیج دیا کہ سامان اپنے کندھے پہ اٹھاؤ، جا کے خاتون کے گھر چھوڑ کے آؤ یہ سامان۔ اب اس خوبصورت حسن کے شہزادے نے یہ گٹھڑی اٹھائی، اپنے کندھے پہ رکھی، جا رہا ہے، یہ خاتون نوجوان کے حسن کو تکتی چلی جا رہی۔ وہ نوجوان صرف نوجوان ہی نہیں تھا، اللہ کا نیک بندہ بھی تھا، اللہ کا محبوب بھی تھا۔ یہ نوجوان جیسے ہی اس خاتون کے گھر پہنچا، جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، تو اس خاتون نے دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی۔ نوجوان نے سامان رکھا، رکھنے کے بعد کہا میں جا رہا ہوں۔ خاتون نے کہا تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ اس عورت نے کہا تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، پیسہ لینا ہو، دولت لینی ہو، یہ لینا ہو، وہ لینا ہو، لے لو، لیکن میں نے آپ سے آج اپنی خواہش پوری کرانی، میں نے آج اپنی خواہش پوری کرانی، آج تو میں نے شیطان کو راضی کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ نوجوان صرف نوجوان ہی نہیں تھا، اللہ کا نیک بندہ بھی تھا۔ وہ صرف حسن کا مالک نہیں تھا، بلکہ وہ حسینوں کا حسین بھی تھا، حسن دینے والے کا محبوب بھی تھا۔ اس نوجوان نے کہا مائی اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، شیطان کو راضی نہ کرو، شیطان تمہیں بھی تباہ کر دے گا، شیطان مجھے بھی تباہ کر دے گا، اس شیطان کو راضی نہ کرو۔ جب یہ خاتون باز نہ آئی تو اس نوجوان خوبصورت لڑکے نے ایک ترکیب سوچی، اگر میں یہ عمل کروں تو ممکن ہے کہ میں بچ جاؤں اس گناہ سے۔ اس نے ترکیب سوچی، ایک دم اس نے کہا اچھا پھر مجھے واش روم آئی ہے۔ جب اس خاتون نے زیادہ تنگ کیا، حد سے پار ہو گئی، تو اس خوبصورت لڑکے نے کہا مجھے واش روم آیا ہے، میں نے واش روم جانا ہے، واپسی پر تم جو کچھ کرنا کر لینا۔ یہ خوبصورت لڑکا، یہ خوبصورت نوجوان واش روم کے اندر گیا۔ اس نے کیا کہ ساری گندگی اٹھائی، اپنے چہرے پر مل، ساری گندگی اٹھائی اپنے جسم پر مل لی۔ واش روم سے باہر آیا، اس خاتون نے نوجوان کو دیکھا، کہا او ہو یہ تو کملا نکلا ہے، یہ تو پاگل نکلا ہے۔ اس خاتون نے نوکرانیوں کو کہا اس کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دو، جلدی کرو، بدبو پھیلنے لگی۔ یہ خوبصورت نوجوان باہر کی طرف گیا، گھر کی طرف جا ہی رہا تھا، راستے میں اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، اور نفس تو پریشان نہ ہو، جسم گندا ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اور تن میلا ہو گیا ہے تو کیا ہوا، من تو میلا نہیں ہوا۔ جسم گندا ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اور دل تو گندا نہیں ہوا۔ اپنے دل کے اندر جس کریم رب کی میں نے محبت بٹھائی ہوئی ہے، جس کا عشق بٹھایا ہوا ہے، جس کا پیار بٹھایا ہوا ہے، وہ دل تو میلا نہیں ہونے دیا، وہ دل تو گندا نہیں ہونے دیا۔ ابھی ایک لوٹا پانی کا بھروں گا، جسم پاک ہو جائے گا۔ اگر دل میلا ہو جاتا ہے، اگر دل ناپاک ہو جاتا، گناہوں سے بھر جاتا، تو قیامت تک میں اس دل کو پاک و صاف نہ رکھ پاتا۔
اللہ کا شکر ہے کہ میرا تن تو گندا ہو گیا ہے، من تو گندا نہیں ہو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طرح مالک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک اللہ والے نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں اور جھوٹوں کے محلے میں رہا کروں گا۔ مریدو، میں فلاں شہر جا رہا ہوں، جھوٹوں کے محلے میں رہا کروں گا، اگر تم مجھ سے ملنے آؤ تو جھوٹوں کے محلے میں آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ وہ اللہ والا نیک متقی پرہیزگار، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی اس شہر میں چلا گیا، جھوٹوں کے محلے میں رہنے لگا۔ کچھ دن بعد اس اللہ والے پیر کے چند مرید پیر کو ملنے گئے۔ شہر میں جا کر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس شہر میں جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے، جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے۔ جب یہ کہتے میاں اور شہر والوں یہاں ایک جھوٹوں کا محلہ ہے، وہ کون سا ہے، تو لوگ حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر جواب دیتے ہو تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں، اس شہر میں تو کوئی جھوٹوں کا محلہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے جھوٹے جمع ہو کر ایک ہی محلے میں رہ رہے ہوں۔ یہ جہاں بھی جاتے پوچھتے میاں یہاں ایک جھوٹوں کا محلہ ہے، ہمارا پیر ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ فلاں شہر میں ایک جھوٹوں کا محلہ ہے، میں اس محلے میں رہا کروں گا، اگر تمہیں مجھے ملنا ہو تو جھوٹوں کے محلے میں آ جانا۔ یہ جہاں بھی جاتے پوچھتے میاں جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے، تو آگے لوگ کہتے ہو تم پاگل ہو گئے ہو، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آخر کار یہ مریدین و معتقدین تھک کر بے امید ہو کر شہر کے ایک کنارے قبرستان کی طرف جا نکلے۔ اب یہ مرید جیسے ہی قبرستان کی طرف جا نکلے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پیر صاحب اسی قبرستان میں بیٹھے ہوئے۔ پیر صاحب سے ملاقات کے بعد پوچھا گیا حضرت لوگوں نے ہمیں خوب پاگل بنایا، خوب پاگل کہا، شہر کے کسی کونے میں جھوٹوں کا محلہ نہ بتایا، آپ کہتے تھے کہ میں جھوٹوں کے محلے میں رہا کروں گا، ہم اس شہر میں آئے پوچھتے پوچھتے تھک گئے کہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے، جھوٹوں کا محلہ تو ہمیں نہیں ملا، اور آپ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے فرمایا، کہا بیٹے دیکھو یہ قبرستان ہی تو جھوٹوں کا محلہ ہے، یہ قبرستان جھوٹوں کا ہی محلہ ہے، اس قبرستان میں رہنے والے سب لوگ جھوٹ ہی تو کہتے تھے، کہ کوئی کہتا تھا یہ گاؤں میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ شہر میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ زمین میری ہے، کوئی کہتا تھا یہ مکان میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ کوٹھی میری ہے، کوئی کہتا تھا یہ بنگلہ میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ مکان میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ باغ میرے ہیں، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، یہ اونٹ بھی میرا ہے، یہ بکری بھی میری ہے، یہ گائے بھی میری ہے۔ مریدو مجھے بتاؤ کہ آج ان کے پاس کیا ہے، مجھے بتایا جائے، میرا 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 کرنے والے، میرا 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 کہنے والے لوگوں کے پاس آج ہے ہی کیا؟ خوب دیکھ کر مجھے بتاؤ، یہ کوئی چیز اپنے ہاں لے کے آئیں؟ اور یہاں تک کہ ان کا جو کفن تھا، کفن، اس کفن کو بھی مٹی کھا گئی، نام کو بھی مٹی کھا گئی، موٹے تازے بدن کو بھی مٹی کھا گئی، وہ بھی میرا تھا، یہ بھی میرا تھا، وہ مربع بھی میرا، یہ شہر بھی میرا، یہ گاؤں بھی میرا، یہ جائیداد بھی میری، میری میری تو جہاں رہ گئی۔ مریدو خوب دیکھ کر مجھے بتاؤ، کیا یہ لوگ کچھ لے کر اپنے ساتھ آئے ہیں؟ اگر کچھ نہیں لے کر آئے تو پھر مجھے بتایا جائے ان کے دعوے جھوٹے نکلے یا نہ نکلے، اور یہ سارے جھوٹے نکلے یا نہ نکلے۔ اگر ان کے دعوے جھوٹے نکلے ہیں تو پھر یہ جھوٹوں کا محلہ ہوا یا نہ ہو۔ اسی ظالم بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی عبادت اچھی ہے؟ اللہ والے نے فرمایا، اے ظالم بادشاہ، تیرے لیے دوپہر کا سونا سب سے بڑی عبادت ہے، دوپہر کا سونا تیرے لیے بہترین عبادت ہے، اس لیے کہ کچھ دیر تک لوگ تیرے ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ ایک ظالم کو میں نے دوپہر کے وقت سوتے دیکھا تو کہا اس کا سویا رہنا ہی بہتر ہے، اس کا سویا رہنا جاگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس ظالم کی نیند اس کی بیداری سے اچھی ہو، جس ظالم کی نیند اس کی بیداری سے بہتر ہو، اور اس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہو۔ اگر حکمران ظالم ہو تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ظالم کی لگام اگرچہ دراز ہے، مگر سنو، جب کھینچی جاتی ہے تو پھر ظالم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہو۔